بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ پاک نے انسان کو مٹی، پانی، ہوا اور آگ عناصر اربع جن کو کہا جاتا ہے، ان عناصر اربع ہی سے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ جنات آگ سے پیدا ہے، فرشتے نور سے پیدا ہے، اور ضابطہ اور اصول یہ ہے کہ کل شیء یعود الی اصلہ، ہر چیز اپنی اصل کی طرف یہ ہے کہ جائے گی۔ ہر چیز کے اصل کا اثر ضرور اس میں ظاہر ہوگا۔ جب میرے اور آپ کے جسم میں ہوا ہے تو ہوا کی طبیعت کے اندر آپ نے دیکھا ہے تعلی، طرف و اونچائی، بڑائی۔ فٹ بال میں کیا ہوتا ہے؟ وہ چمڑے کا فٹ بال ہوتا ہے، وزنی ہوتا ہے۔ اگر آپ اس کی ہوا نکالیں گے اور آپ شاٹ ماریں گے شاید وہ اس چھت تک بھی نہیں جائے گا، لیکن اگر اس کے اندر ہوا ہوگی تو پھر آپ شاٹ ماریں گے، دیکھیے کیسے اڑتا ہے، کہاں جاتا ہے۔ اگر آپ کی طاقت کا کمال ہے اور آپ کے پاؤں کا کمال ہے تو آپ ہوا نکال کر کے پھر شاٹ مارو۔ آپ کی طاقت ہے تو ہوا نکالنے کے بعد آپ مارے شاٹ، یقیناً آپ کے پاؤں کی طاقت ہے لیکن وہ اس چھت تک جائے گا۔ یہاں سے آپ اس کو شاٹ مارے کہ وہ اس بلڈنگ تک وہ جائے، یہ آپ کی طاقت، آپ اپنی طاقت کا اسے اندازہ لگائیں۔ جب ہوا اس میں ہوتی ہے تو مشکل سے ادھر تک، یہ پنکھوں تک اوپر اٹھے، ہوا ہوتی ہے تو دور تک، اور ہوا نہ ہو تو پھر ادھر تک۔ تو اصل آپ کا کمال نہیں ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس کے اندر جو ہوا بھری ہوئی ہے، ہوا وہ خود ہوا بے چین ہے، ہوا اونچائی کو چاہتی ہے، ہوا کی طبیعت کے اندر تعلی اور اونچائی ہے۔ جب میرے اور آپ کے جسم کے اندر ہوا بھی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ ہمارے اندر اونچائی بھی ہوگی نا۔ کون ہے کہ جو غصے کے وقت یا چند پیسے اس کے پاس آ جائے تو وہ کیا اپنے آپ کو بندہ، پھر وہ ہوا بھر جاتی ہے اس میں، وہ فٹ بال والا جو ہوا ہے، تو پھر بندہ اپنے اوپر کنٹرول کر نہیں سکتا۔ مجھے جانتے ہو کہ میں کس مقام کا آدمی ہوں، بہت بڑے آدمی ہے۔ یہ ہوا ہے اس کی بدن میں، تو ہوا میں اونچائی ہے، آگ کے اندر اونچائی ہے۔
آگ بھی اس کے بدن میں ہے۔ آگ آپ جلائیں، لکڑیاں اس میں ڈالیں، اور پھر خشک قسم کی لکڑیاں، اور اس پہ پھر یہ کہ آپ تیل چھڑک دیں، پٹرول وغیرہ، تو بسا اوقات وہ سخت قسم کی بڑی آگ، اس میں آواز نکلتی ہے گر، اس طرح آپ اس کو دبائیں گے آگ اوپر جائے گی۔ آگ میں بھی تکبر اور غرور ہے، ہوا کے اندر میرے بدن میں، اس میں بھی غرور ہے، تعالی ہے، اونچائی ہے۔ اور میرے اور آپ کے بدن میں پانی بھی ہے۔ پانی سیلاب جب آتا ہے تو آپ دیکھیں، اس کو بھی اٹھا کر بہا کر لے جائے، بھی اس کو اٹھا کر بہا کر لے جائے، اس کو بھی بہا کر کے لے جائے۔ پانی کی طبیعت کے اندر ہرس ہے، ہرس، لالچ، ہرس۔ اور میرے اور آپ کی طبیعتوں میں کیا ہرس اور لالچ نہیں ہے؟ اتنا لالچ ہے، اتنا لالچ ہے کہ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان لابن آدم وادیان من المال لابتغى ثالثا لن يملا فاه الا التراب ويتوب الله على من تاب۔ ابن آدم کو اس زمانے کے اندر یہ کار کوٹھیاں، یہ چیزیں تو نہیں ہوتی تھی، مال مویشی، یہی پراپرٹی جائیداد مال مویشی کو شمار کیا جاتا تھا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑی دو ندیاں، اگر کسی کی بھیڑ بکریاں اونٹ گائے بیل یہ کسی کو دے دو، ندیاں بھر جائیں، تو لابتغى ثالثا، وہ تیسرے کو اللہ آپ کا بھلا کرے تلاش کرے گا، یہ تھوڑے ہیں، یہ تھوڑے ہیں۔ اور فرمایا کہ انسان کا ہرس کبھی ختم نہیں ہوتا، چونکہ پانی ہے، پانی سیلاب میں ہرس ہوتا ہے تو انسان کے بدن میں بھی پانی ہے، ہرس ہی ہرس ہے۔ کوئی خدا کا بندہ جو دنیا سے سیر ہوگا پیٹ اس کا بھرے گا، بھرتا نہیں ہے۔ مولوی زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہے، لیکن وہ تقریر کرے گا کہ علماء پر زکوٰۃ آپ لگا سکتے ہیں، وہ زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہے، اس کے پاس گنجائش ہے۔ آپ کے پاکستانی بے قیمت قسم کا پیسہ اگر 95,000 96,000 کے لگ بھگ اگر کسی کے پاس زائد فرنیچر ہے جو اس کے استعمال کے نہیں ہے، 3 جوڑوں سے زائد کپڑے ہیں، تو اللہ آپ کا بھلا کرے، تب بھی اس مولوی پر زکوٰۃ نہیں لگ سکتی۔ لیکن آپ نے مولوی صاحب کو کبھی سنا ہے یا آپ نے کبھی پیسے دیا ہے کہ یہ آپ اپنے ذات کے لیے رکھ لیں؟ وہ کہے گا نہیں مجھ پہ زکوٰۃ نہیں لگتی۔ بہت کم ہی ہوگا، الا ماشاءاللہ کوئی خدا کا بندہ آپ کو مل جائے، ورنہ زکوٰۃ ہی زکوٰۃ۔ میں صدقۃ الفطر کی نصاب کا عرض کر رہا ہوں، یہ انسان کی طبیعت کے اندر لالچ ہے۔ بلکہ ہمارے سیاسی مولوی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ علماء کو اتنا دے دو، اتنا دے دے کہ تمہارے سوسائٹی میں وہ پیچھے نہ رہے، تمہارے برابر شانہ بشانہ چلے۔ سیاسی حضرات کے ہاں یہ ہے، یعنی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصاب مقرر کیا ہے وہ نہیں ہے، سیاسی نصاب الگ ہے جی۔ یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ انسان کی طبیعت میں آگ ہے، اس میں بھی غرور ہے، ہوا میں بھی اونچائی ہے، انسان میں اونچائی ہے۔ یعنی ماشاءاللہ میں ہوں 5.5 فٹ کا 6 فٹ کا آدمی ہوں، لیکن یہ کہ جب میں چلتا ہوں اور جب اچھا قسم کا جوڑا بوٹ کا مجھے مل جائے، بہترین جراب مل جائے، تو پھر کون کہتا کہ میں 5 فٹ کا ہوں، 5.5 فٹ کا ہوں؟ پھر آدمی ماشاءاللہ اس طرح چلتا ہے، اس طرح چلتا ہے۔ قرآن بھی کہتا ہے کہ ذرا نیچے دیکھو، انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، تو اپنی گردن لمبی کر لے، ارے تو ہے 5 فٹ کا، تو جو ہے نا پہاڑ کو نہیں پہنچے گا، اور زمین پاؤں جما کر کے زمین پہ مار دے، لیکن زمین وہ شک نہیں ہوگی، وہ چر نہیں جائے گی، پھٹ نہیں جائے گی۔ تیرے پاؤں کیا ہے، اس پر پہاڑ رکھے ہوئے، تو کرے گا کیا؟ یہ صرف تیری کمینگی ہے، یہ صرف تیری کمینگی ہے کہ تو اپنے آپ کو سمجھ نہیں پا رہا کہ تو ہے کون۔ بات صرف اتنی سی ہے، انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، تو نہ زمین کو پھاڑ سکتا ہے، نہ چیر سکتا ہے، نہ یہ کہ نہ پہاڑ تک تو طوالت کے، تو اتنا لمبا ہو جا، کیا لمبا ہوگا تو پہاڑ تو نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہ آگ ہے اور یہ ہوا ہے جو انسان کی طبیعت میں اور انسان کی جسم کے اندر رکھی ہوئی ہے، تو ضرور وہ اپنا اثر ظاہر کریں گے، اثر یہی ہے۔ اور پانی ہے تو لالچ ہے، سیلاب میں لالچ ہے، پورا بہا کر کے لے گیا، سیلابی سیلاب ہے، اس میں لالچ ہے، انسان کی طبیعت میں لالچ ہے۔ آپ کے پاکستان میں ایک سے ایک بڑے سرمایہ دار بھی ہے، عرب ممالک کے اندر بھی ہے، سب سے زیادہ وہی بھوکے ہے،
وہ غریب اتنے پریشان ہیں کہ ان کو نیند بھی نہیں آتی کہ ہماری پراپرٹی کا کیا ہوگا، ہماری جائیداد کا کیا ہوگا۔ اگر 10 فیکٹریاں ہیں یہ تو بہت کم ہیں، 10 فیکٹریاں تو بہت کم ہیں، اور بلکہ آپ کے مالدار غریب جو سب سے زیادہ مالدار ہیں وہ اتنے پریشان ہیں کہ بس غریب ان کے پاس اتنا بھی نہیں ہے کہ وہ شادی کر لے۔ آپ دیکھیں کہ آپ کے کتنے وزیر اعظم اور کتنے آپ کے صدر ہیں جو غریب اس طریقے پر پھر رہے ہیں، یعنی اتنا پیسہ نہیں ہے ان کے، وہ اتنا پریشانی، شادی کیا کریں گے؟ بیوی تو مستقل ایک بربادی ہے، شادی کیا کرے گا وہ؟ بیوی تو ایک درد سر ہے، اس کے لیے اس کی پراپرٹی، وزارتیں، جائیداد، ان چیزوں نے پہلے سے اس کا دماغ خراب کیا، تو وہ شکر ہے کہ پہلی والی بیویاں چلی گئی، جان چھوٹ گئی، وہ نہیں کر سکتے، کیا کریں گے؟ آپ دیکھیں نا کہ کتنے مظلوم قسم کے وزیر اعظم ہیں ہمارے، کتنے ہمارے صدر ہیں اور کتنے ہمارے بڑے ہیں، کہ حال کیا ان کا؟ یہ وہ ہرس ہے، اور آئے گا اور آئے گا اور آئے گا اور آئے گا اور آئے گا، ہم اپنے پاؤں پر پھر کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ ایک مٹی ہے، صرف چوتھی چیز میرے اور آپ کے جسم میں مٹی ہے۔ مٹی غریب عاجز ہے، مٹی غریب عاجز ہے، لوگ اس پر پیشاب بھی کرتے ہیں، اور لوگ اس پر گند بھی پھینکتے ہیں، اس پہ پیشاب بھی کرتے ہیں، گند بھی پھینکتے ہیں، لیکن آپ سے میری گزارش ہے کہ آگ سے آپ کو انار ملتے ہیں، انگور ملتے ہیں، کیلے ملتے ہیں، آگ سے آپ کو کیا ملتا ہے؟ آگ کون سا پھل اگا دیتی ہے؟ آگ کون سا پھل اگا دیتی ہے؟ آپ کو جتنے خزانے مل رہے وہ آگ سے نہیں مل رہے، وہ پانی سے نہیں مل رہے، وہ ہوا سے نہیں مل رہے، جتنے بھی خزانے ہیں وہ اس عاجز اور مسکین زمین سے آپ کو ملتے ہیں۔ گند بھی لوگ اس پر پھینکتے ہیں، پیشاب بھی اس پہ کرتے ہیں، یہ پر کراچی کی ساری غلاظتیں یہ ہوا پہ تو نہیں اڑتی، یہ ساری غلاظتیں اللہ آپ کا بھلا کر، یہ آگ نہیں ہے، یہ ساری غلاظتیں زمین کے اوپر جائیں گے، یہ سب زمین ہے، یہ زمین کی عاجزی ہے۔ اب میرے اور آپ کے جسم میں آگ ہے تب بھی غرور ہے، ہوا ہے تب بھی غرور ہے، پانی ہے تو سیلاب، میں حریص ہوں، سیلاب کے اندر جیسے حرص ہوتا ہے، ایک مٹی ہے، ایک مٹی ہے۔ شیطان چونکہ آگ سے پیدا تھا، جب آگ سے پیدا تھا تو اس میں غرور، اس سے کہا جاتا ہے کہ ما منعک ان تسجد اذ امرتک، منحوس تجھے کس چیز نے منع کیا جب میں نے فرشتوں کو حکم دیا اور جنات کو بھی حکم دیا کہ سجدہ کرو، انسان سے پہلے پیدا تھے، سجدہ کرو، آپ کو کس چیز نے منع کر دیا؟ آپ نے کیوں سجدہ نہیں کیا؟ تو شیطان جواب میں کہہ رہا ہے کہ میں کیسے اس کو سجدہ کروں، یہ تو مٹی سے پیدا ہے، آدم کا گارا اپنے مٹی سے تیار کیا، ٹھیک ہے ہوا ہے، یہ ساری چیزیں اس میں ہیں، لیکن وہ مٹی سے اس کا گارا، میں تو خالص آگ سے پیدا ہوں، انا خیر منہ، میں آدم سے بہتر ہوں، انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کر دے، اس کو مٹی سے پیدا کر دیا، تو آگ تو آگ ہے، میں اس مٹی پہ جس پہ لوگ گند بھی پھینکے اور اس پر یہ کہ ہل چلائے، اور یہ ہے کہ اس مٹی کے میں کیسے سجدہ کروں؟ لیکن آپ نے دیکھا کہ یہ جنات جن پر بڑی آزادی تھی، جنات کو، یہ آسمانوں پر جاتے تھے، اتنے طاقتور، اتنے تیز رفتار، یہ آسمانوں پر جاتے تھے، لیکن مٹی کی عاجزی، مٹی والا جنت میں بھی زندگی گزارا، یہاں بھی آ گئے، یہاں اس کی نسل پیدا ہو گئی، انبیاء 1.25 لاکھ انبیاء آدم کے نسل ہے، اسی مٹی والے ہیں، یہ 1.25 لاکھ انبیاء اور کروڑوں بزرگان دین، غوث، ابدال، کتب، شہداء، صالحین، مفسرین، محدثین، سب اسی مٹی والے کے اولاد ہیں، اور پھر یہ کہ وہ یہاں آیا چند دنوں کے بعد، اب وہ جنت میں ہے، اور جنت ہے اوپر ہے، اور جو اوپر والے تھے جن میں تکبر آ گیا وہ نیچے آ گئے، اب کوئی شیطان وہ جنت میں نہیں جا سکتا،
وَأَنَّا كُنَّا نَقُعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، ہم آسمانوں پر جاتے تھے، مورچوں میں بیٹھتے تھے، فرشتوں کی باتیں سنتے تھے، لیکن اب اللہ نے ہمیں ایسا ذلیل کر دیا، جن کہتا ہے، جنات کہتے ہیں فَمَنْ يَسْتَمِعُ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا، اب اگر کوئی آدمی کان لگائے گا آسمانوں پر جائے گا تو تارے کو، میزائل کو آپ دیکھیں گے یوں ایسے اس کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ اب تکبر والا نیچے آ گیا اور عاجزی والا اوپر چلا گیا، سبحان اللہ۔ تکبر والا نیچے آ گیا، وہ یہیں رہے گی اور آخر اس کو جہنم میں بھیجا جائے گا، اور جہنم نیچے ہے، جہنم آسمانوں پر نہیں ہے، جہنم ہے نیچے۔ جب میری طبیعت میں، میرے جسم میں اور آپ کے جسم میں آگ بھی ہے تو ضرور غرور آئے گا، میری اور آپ کی طبیعت میں، جسم میں ہوا ہے تو ضرور اونچائی آئے گی، لیکن کنٹرول کر لے ساتھی اپنے اوپر، ساتھی اپنے اوپر کنٹرول کر لے، اس ہوا کو آنے نہ دیں، اس ہوا کو اپنے جسم کے اندر مؤثر ہونے نہ دیں۔ اور پھر یہ ہے کہ آپ کے اندر ہرس بھی ہوگا، کیا ہرس کرو گے، کتنا جمع کرو گے، جتنا یہاں رہنا ہے اتنا ہی جمع کرو، اور جتنا وہاں رہنا ہے اس کے لیے اتنے اعمال جمع کرو۔ جتنا اس دنیا میں رہنا ہے نا، آپ کا تو میں نہیں کہتا، لیکن ویسے میں آپ کو ایک گارنٹی سنا دیتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا اعمار امتی ما بین 60 الی 70، میری امت کی جو اصل گارنٹی، جو اصل عمر ہے وہ 60-70 کے درمیان میں، 60 کو میں پہنچاؤں ابھی۔ اب جو جتنے آپ لوگ یہاں بیٹھے ہیں نا، ایک بڑی تعداد، تو یہ ایکسپائر ہے، آپ کی اور میری جو گارنٹی ہے نا، یہ کتنے بوڑھے بوڑھے بیٹھے ہوئے ہیں، میں خود بھی ابھی 60 پہ پہنچا ہوں۔ اب آپ جیسے کہ ایک کشتی ہے، ایک گاڑی ہے، ایک ٹیپ ریکارڈر ہے، اور ایک اللہ آپ کو بنا کر یہ ڈی فریزر ہے، ایک مشین ہے، تو کمپنی جو آپ کو گارنٹی دیتی ہے کہ بھائی اس کی جو اصل عمر ہے، اس کی اصل عمر یہ جیسے یہ آپ کے سیمنٹ ہے، یہ سیمنٹ کے 60 سال ہے۔ بھائی محمود کو پتہ نہیں وہ کیا، وہ چونکہ بڑا ٹھیکیدار آدمی، وہ اس سے اتفاق کرتا ہے نہیں کرتا، سیمنٹ کی جو عمر ہے وہ 60 سال ہے، 60 سال کے بعد وہ ایکسپائر ہے، وہ چلے آپ کی بلڈنگ، لیکن 60 سال میں اس کی طبی عمر ختم ہو چکی ہے۔ اور یہ جو چونا ہے، جو پرانے زمانے میں چونا استعمال کرتے تھے، چونے کی عمر 100 سال ہے۔ محمود بھائی آپ لوگوں نے ترقی نہیں کیا، پیچھے گئے۔ چونے کی جو عمر ہے وہ 100 سال ہے، اور پرانی تعمیرات جو چونے سے ہے وہ اب تک بھی بہت سے باقی، 100 سال اس سے زیادہ۔ بہرحال ہر چیز کی ایک طبی عمر ہوتی ہے، انسانیت کی عمر، میری اور آپ کی طبی جو اصل عمر ہے وہ 60-70 ہے، 60-70 کے درمیان میں۔ اب 60 سے اوپر، 70 سے اوپر اگر وہ چل رہا ہے تو وہ ایکسپائر ہو چکا ہے، وہ ایکسپائر ہو چکا ہے۔ اب اللہ کی مہربانی، اللہ کا کرم ہے، اضافی طور پر مزید اللہ اس کو یہ کہ جیسے کہ گریوی کے طور پر اس کو چلا رہا ہے، وہ گریوی کے طور پر چل رہا ہے۔ اصل سالن ختم ہو گیا ہوٹل سے جو آپ کو مل گیا، اب تو آپ گریوی میں چل رہے ہیں۔ اب میں خود گریوی میں چل رہا ہوں، بھائی محمود ہے، یہ بوڑھے جتنے بھی ہیں، آپ یہ نہیں سمجھنا، آپ اپنا وقت پورا کر چکے ہیں، 60-70 سال میں آپ کا وقت پورا ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ جتنا اس دنیا میں رہنا ہے، اس دنیا کے لیے اتنی محنت کرو، ہرس ہے، چونکہ ہرس ہے۔ میرے نبی نے کسی زمانے میں ایک عجیب جملہ ارشاد فرمایا تھا، لیکن یہ جملہ سناتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے۔ فرمایا کہ 2 ہرس والے کبھی ان کا پیٹ نہیں بھرے گا، منہومان لا یشبعان، 2 ہریس کبھی بھی سیر نہیں ہوں گے، منہوم فی العلم لا یشبع منہ، ایک علم کا حریص، علم حاصل کرنے والا مولوی اس کتاب کو دیکھے گا، اس کو دیکھے گا، اس کو دیکھے گا، اس کو دیکھے گا، کبھی بھی مولوی کا پیٹ نہیں بھرے گا، کتاب پر کتاب، کتاب پر کتاب، کتاب پر کتاب دیکھتا رہے گا۔ ایک یہ کہ منہوم فی العلم لا یشبع منہ، علم لا یشبع منہ، علم والا کبھی علم سے وہ سیر نہیں ہوگا، اور دوسرا وہ منہوم فی الدنیا، دنیا والا آدمی لا یشبع منہ، اس کا پیٹ کبھی نہیں بھرے گا۔ لیکن اب افسوس ہو گیا، پتہ نہیں کیا ہو گیا مولویوں کو کہ ہم لوگ علم سے سیر ہو گئے، ہم لوگ علم سے سیر ہو گئے۔ انگریز نے کمال کر دیا، ٹچ موبائل ہمارے ہاتھ میں دے دیا، قرآن ہمارے ہاتھ سے لے لیا، ٹچ موبائل دے دیا، بخاری ہمارے ہاتھ سے لے لی، ٹچ موبائل دے دیا، نسائی اور ابو داؤد ابن ماجہ، جو میرے نبی کے ارشادات اور فرامین کے جو گلدستے ہیں، جو نبی کے ارشادات اور فرامین جن کو جمع کیا، یہ کلام اللہ ہے، اور اس جیسے بڑی بڑی کتابیں وہ کلام رسول اللہ ہے، سب کو سبحان اللہ۔
یہ ہے کلام اللہ جو اس نالائق کے ہاتھ میں ہے، یہ ہے کلام اللہ۔ اور بڑی بڑی کتابیں ہیں، وہ کلام و رسول اللہ ہے، محمد رسول اللہ کے، آپ کی جو 63 سال کی عمر میں 63 سال تک آپ کی زبان مبارک سے جو باتیں صادر ہوتی رہی ان کو جمع کیا گیا۔ اب ہو گیا علم والا کبھی آدمی پیٹ نہیں بھرے گا، لیکن اب مولوی کا پیٹ بھر گیا۔ علم کی جگہ پر آ گیا ٹچ موبائل، آ گیا ٹیلی ویژن، آ گیا VCR، آ گئے اخبارات، آ گئے جرائد، آ گئے ننگی تصویریں، آ گئی، بس آ گئی۔ دنیا والا وہ آگے بڑھ رہا ہے دنیا میں، لیکن مولوی اسٹاپ کیا، وہ بھر گیا۔ فرمایا کہ 2 حریص کبھی، یہ وہ پانی ہے جو میرے اور آپ کے جسم میں ہے، میرے اور آپ کے جسم میں ہے تو ضرور وہ اس کا حرص ہے، لیکن میں نے عرض کیا کہ مسلمان بھائی اس بات کو پیش نظر رکھے کہ یہاں کتنا آپ جمع کر رہے، جتنا یہاں رہنا ہے اس کے لیے اتنا جمع کرو، اور جتنا آخرت میں رہنا ہے، قبر میں رہنا ہے، جنت میں جو لا متناہی قسم کی زندگی ہے، کبھی ختم نہیں ہوگی، اس کے لیے اتنا ہی جمع کرو۔ نماز وہی کام آئے گی، زکوٰۃ، روزے، حج، اخلاقیات، معاملات اور دین پر چلنا، یہ ساری چیزیں آپ کو وہاں کام آئیں گی۔ ایک ہی چیز ہے میرے اور آپ کے بدن میں، آگ ہے وہ بھی غرور، ہوا ہے غرور، پانی ہے لالچ اور حرص، ایک ہی چیز ہے مٹی ہے، لیکن اللہ کو اس مٹی سے پیار ہے، اس سے عاجزی سے پیار ہے، اللہ کو اس عاجزی سے پیار ہے۔ ساتھی اپنے اوپر کنٹرول کرے، وہ جو آپ کے جسم میں ہوا ہے اس پر کنٹرول کرو، وہ جو آپ کے جسم میں آگ ہے اس پر کنٹرول کرو، آپ کے جسم کے اندر حرص ہے، پانی ہے، اس پر کنٹرول کرو، اپنے اندر عاجزی پیدا کر لو۔ جو مٹی ہے، اور میں نے عرض کیا کہ مٹی اور زمین فصل دیتی ہے، آگ کوئی فصل نہیں دیتی۔ پانی بہا کر کے لے جاتا ہے سیلاب کا، وہ بہا کر کے لے جاتا ہے، فصل، خزانے سارے وہ مٹی سے ہے، یہ مٹی کی وہ عاجزی ہے، یہ وہ مٹی کی عاجزی ہے، پوری دنیا اسی کے محتاج ہے، ساری فصلیں اسی سے آتی ہیں۔ اس لیے مجھے اور آپ کو اپنے اندر یہ عاجزی والی صفت پیدا کرنی ہوگی، لیکن ٹکراؤ ہے، میرے اور آپ کے جسم میں ٹکراؤ ہے۔ ہوا کہہ رہی ہو چل مولوی ذرا بڑائی دکھا دے، ڈرائیور جب اسٹیئرنگ پر بیٹھتا ہے نا، جب اسٹیئرنگ پر بیٹھتا ہے تو وہ غریب تو 8-10 ہزار اس کی تنخواہ ہوتی ہے، لیکن پجارو گاڑی ہے یا یہ کلا پراڈو گاڑی ہے، وہ گاڑی کسی اور کی ہے، لیکن ڈرائیور اس طرح دکھاتا ہے کہ میرے جیسے کوئی بھی نہیں، باہر جا کر کے وہ ڈرائیور وہاں کنٹرول نہیں کر سکتا، اسٹیئرنگ پر جب بیٹھتا ہے وہ کنٹرول نہیں کر سکتا۔ مولوی صاحب جب ممبر پر بیٹھتا ہے تو وہ بھی اپنے علم پر کنٹرول نہیں کر سکتا، مولوی صاحب بھی کپڑوں سے باہر نکلتا ہے۔ خدا کو وہ بندہ پسند ہے جو کپڑوں کے اندر رہے، اللہ کو وہ بندہ پسند ہے جو کپڑوں کے اندر رہے۔ جی شیطان کی تو کوشش ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ وہ کر جاتا ہے، وہ کچھ نہ کچھ کر جاتا ہے۔ پہلے تو یہ کہ غرور میں، تکبر میں، غرور میں مبتلا کرے، اور اگر نہ کرے تو پھر اس کے بعد عجب۔ تکبر غرور الگ ہے اور عجب الگ ہے، خود نمائی، خود پسندی۔ پھر جب شیطان کہتا ہے کہ چل پہلے زنا کر، بدکاری کر، نہیں کیا آپ نے، تو پھر یہ کہ کلمہ آپ نے پہلے کفر کر، کفر نہیں کیا آپ نے کلمہ پڑھا، پھر کہتے ہیں نماز نہ پڑھ، بدکاری کر، شراب کی بوتل اٹھا لے، اگر اس پر بھی آپ نے شیطان کو مات کر دیا، مات کرنے کے بعد کہتے ہیں اب مہربانی کر، چلو شراب نہیں پیتا، بدکاری نہیں کرتا، نماز کے لیے نہ جا، لیکن اب جب آپ نماز میں آ گئے تو پھر نماز میں جب آ گئے تو پھر کہتے ہیں مجھے اپنے رب کی قسم ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں کہ جب آدمی نماز پہ کھڑا ہو جاتا ہے تو شیطان اسے کہتا ہے اذکر قضا و قضا، اذکر قضا و قضا لما لم یکن یذکرھا، کہ جن چیزوں کو وہ نماز سے باہر یاد نہیں کرتا تھا وہ ساری نماز میں یاد آتی۔ آپ کا تو میں نہیں کہتا، میں مولوی ہوں، مجھے ساری چیزیں نماز میں یاد آ جاتی، اور آپ کا امتحان تو اس وقت ہوگا جبکہ میں 2000-3000 لوگوں کی میں نے امامت کی ہے، میری زندگی گزر گئی ہے، لیکن جب میں نماز میں بھول جاتا ہوں، 2 رکعتیں ہو گئی یا 3 ہو گئی، اگر 4 والی نماز کو 3 اگر ہم نے پڑھ لیا، سلام پھیر لیا، پیچھے تھوڑا سا شک ہو گیا کہ بھئی 3 ہو گئی یا 4 ہو گئی، 3 ہو گئی یا 4 ہو، ایک آدمی کو بھی معلوم نہیں ہے، کہتے بھئی کتنے ہو گئے؟ وہ کہتے یار مجھے ذہن میں نہیں، وہ کہتے کتنے ہو گئے؟ وہ کہتے کہ مجھے یاد نہیں، وہ کہتے کتنے ہو گئے؟ اللہ ماشاءاللہ 2,000 2,500 3,000، یعنی عام میری زندگی اسی امامت میں گزر گئی۔ جیسے میری داڑھی آ گئی تو میں نے تو امامت جامع فاروقیہ کی امامت کی، وہ بڑے بڑے مولویوں کو بھی پتہ نہیں چلتا کبھی اگر، تو اس لیے الا بلا برگردن ملا، مولوی جیسے کہ ریل گاڑی کے ڈبے اس کے ساتھ بندھے ہوئے، انجن جس طرف جائے ڈبے اس کے ساتھ جائیں گے۔
ڈبوں کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ ہم کدھر ہیں، ڈبوں کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ اب مولوی وہ جس طرح آپ کو پڑھائے، وہ کوئی آیت چھوڑ دے، وہ کوئی غلط پڑھے، وہ اس طرح پڑھے کہ نماز فاسد ہو جائے، وہ پیچھے چاہے مولوی ہو ان کو بھی پتہ نہیں ہے، تبلیغی ہو ان کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ آپ کو اور آپ کی خشوع اور خضوع اور آپ کی توجہ اور آپ کی اخلاص کا اندازہ اس وقت ہوگا کہ 2000 بندوں میں 3 آدمی یا 4 آدمی مشکل سے وہ امام کو کہہ دے سبحان اللہ کہ امام صاحب اٹھو 3 رکعت پر آپ بیٹھ گئے۔ اس لنگڑی لوڑی نماز سے، اس لنگڑی لوڑی نماز سے تو کیا جنت حاصل کرے گا، میں کیا جنت حاصل کروں گا؟ اس لنگڑی لوڑی نماز سے کہ جس میں آپ دکان کا حساب لگاتے، پراپرٹی اور جائیداد کا حساب لگاتے کہ مولوی جب اللہ اکبر کرے گا ہم تو اس کے پیچھے ہیں، باقی میں اپنی دکان کا حساب لگاؤں گا۔ اس لنگڑی لوڑی نماز سے تو ملکوں کو کیا فتح کرے گا؟ اس لنگڑی لوڑی نماز سے آپ یہ کہ دنیا کے اندر کیا انقلاب آپ لائیں گے کہ 2000 آدمی 3000 آدمی، آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ کے ساتھ میرے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے، شیطان خود آگ سے پیدا ہے، میرے جسم میں بھی آگ ہے، شیطان کے اندر بھی ہوا بھری ہوئی، میرے جسم میں ہوا ہے۔ یہ غرور کو چاہتے ہیں اور حرص کو چاہتے ہیں۔ ایک مٹی ہے جس میں عاجزی ہے، اپنے اوپر عاجزی کر لو، عاجزی تواضع انکساری۔ اور پہلے آپ کہیں گے نہیں ماشاءاللہ، بعض لوگ کہتے ہیں ارے بھائی ہم، آپ کو پتہ نہیں ہے پہلے ہم بے نماز تھے، ارے بھائی آپ کو پتہ نہیں ہے ہم پہلے شرابی تھے، ارے بھائی آپ کو پتہ نہیں ہے میں پہلے بے دین تھا، اب اللہ نے کرم کر دیا الحمدللہ ہماری تہجد کی نماز بھی چھوٹتی نہیں ہے۔ آپ سمجھے نہیں، ناراض نہیں ہونا، وہ صوفی صاحب یہ تہجدات کو کام نہیں دے گی۔ میرے نبی نے فرمایا کہ پھر نماز میں بھی وہ آتا ہے، پھر انسان کو کہتے دیکھ تو پہلے کیا تھا اب کیا ہو گیا، تو پہلے کیا تھا اب کیا ہو گیا، تو پہلے کہاں تھا اب؟ وہ کہتا ہے کہ میں اب تو پہنچا ہوا اپنے آپ کو سرکار، ارے بھائی ہم بے نماز تھے، شرابی تھے، چور تھے، ڈاکو تھے، اب اللہ نے کرم کیا، اب اللہ نے کرم کیا، اب تو الحمدللہ، وہ کہتا بھی ہے الحمدللہ، سمجھے، الحمدللہ اب تو ہم پہنچ گئے۔ تو اپنے آپ کو پہنچا ہوا سمجھتا ہے، تو اپنے آپ کو پہنچا ہوا سمجھتا ہے، جبکہ اللہ کا نبی کہتا ہے اللہم ما عبدتک حق عبادتک، اے اللہ جو تیرا مقام ہے عبادت کا میں محمد کر نہیں سکا، اس کو پورا نہیں کر سکا۔ آپ لوگ اردو سمجھتے ہیں یا میں بلوچی میں بتا دوں آپ کو؟ جی ہاں، صوفی صاحب تو کس طرح پہنچا، مولوی صاحب تو کس طرح پہنچا، سرکار تو کس طرح بزرگ بن گیا ہے۔ یہ وہ خبیث شیطان ہے جو آپ کو کافر نہ بنا سکے، یہ وہ خبیث شیطان ہے جو نماز سے روک نہ سکے، یہ وہ خبیث شیطان ہے کو کوشش تھی نماز نہ پڑھو لیکن اس میں ناکام ہو گیا، پھر بھی آپ کو چھوڑے گا نہیں، پھر بھی نہیں چھوڑے گا۔ اب نماز میں آپ آ کر کے کھڑے ہو گئے، اس کو مات کر دیا، پھر بھی نہیں چھوڑے گا۔ نماز میں آ کر کے آپ کے دل میں کہتا اوئے فلاں چیز، اب تیری نماز کو جو ہے نا، تیری نماز کو وہ ربڑ بنا دے گا، وہ تیری نماز کو بے روح والی، اس نماز کی روح کو نکال دے گا اور تیری توجہ کو اللہ سے ہٹا دے گا، یہ وہ خبیث ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ باہر بہت سی چیزیں انسان کو یاد نہیں آتی، لیکن جب آدمی نماز پہ کھڑا ہوتا ہے تو حتیٰ یخطر بین المرء و بین نفسہ، پھر شیطان آ کر کے انسان اور اس کے دل کے درمیان میں کہتے ہیں پتر اذکر قضا، فلاں چیزیں، نماز سے باہر اس کو کچھ بھی پتہ نہیں ہے، لیکن شیطان کہتا کہ چلو یہ ویسے میری طرف توجہ نہیں کرے گا، تو وہ چیزیں جو اہم بہت ضروری کام جو اس کو عام زندگی میں یاد نہیں تھی وہ میں نے بھلایا تھا، وہ اس وقت اس کو یاد نہیں دلایا، اس کی یادداشت پر میں نے کنٹرول کر لیا۔ اب جب نماز پہ کھڑا ہو جائے گا تو نماز میں آ کر کے اس کو بتا دوں گا فلاں چیز۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آ گیا، اس نے کہا سرکار جیسے آپ نے دیکھا پٹھانوں کی بلوچوں کی بڑی بڑی حویلیاں ہوتی ہے، دیہاتوں کے اندر ماشاءاللہ ادھر 3-4 کمرے ہیں تو اس کی 4 دیواری گھومی ہوئی ہے۔ کہنے لگے کہ سرکار ابو حنیفہ میرے پاس کچھ سونے چاندی تھے اور وہ میری ضرورت کی اس وقت نہیں تھے، سونے چاندی میری ضرورت کے نہیں تھے، میں نے ان کو اپنے حویلی میں دفن کر دیا۔
کہ بھائی اس وقت میری زندگی چل رہی ہے اور گھر کا مسئلہ چل رہا، اخراجات چل رہے، سونے چاندی ان کو کوئی میرے گھر سے چوری نہ کرے، تو حویلی میری بہت بڑی ہے، کئی سال پہلے میں نے اس حویلی میں ایک جگہ کھڈا کھود کر کے اس میں میں نے سونا چاندی اسٹاک کر کے میں نے رکھا ہے، اور اس پر پھر میں نے زمین کو کیا کر دیا، زمین کو میں نے لیول کر دیا، برابر کر دیا، پھر بارشیں ہو گئی ہے کئی سال، اب مجھے پتہ نہیں ہے اتنی بڑی حویلی ہے کہ اس جگہ پر ہے وہ سونا، مجھے ضرورت پڑ گئی ہے، سونا چاندی ادھر ہے یا ادھر ہے، ادھر ہے یا ادھر ہے یا ادھر ہے یا ادھر ہے، کیا کروں؟ اتنی بڑی حویلی کی میں کہاں کھدائی کروں؟ وزیرستانیوں کے پاس تو ماشاءاللہ وہ شاول ماول ہے، وہ تو پوری زمین کو وہ کر لیتے ہیں، لیکن اس وقت یہ شاول ماول یہ چیزیں تو تھی بھی نہیں، اب ایک آدمی زمین کو کہاں کھدائی کرے؟ کدھر ہے؟ کیسے میں ان کو؟ مجھے اب اس کی ضرورت ہے۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ 2 رکعت پڑھ کس کر کے لمبی نفل، اور نہیں ہوا سلام پھیر کر کے پھر 2 رکعت، پھر 2 رکعت، پھر 2 رکعت، پھر 2 رکعت، راتوں کو تو نفل ہی پڑھتا رہ، آخر کار وہ شیطان کہے گا کہ اس نفل پڑھنے سے بہتر ہے کہ اس کے خزانے والی جگہ اس کو یاد دلا دوں۔ وہ کہ اس نفل سے تو یہ ان کے ابا نے آدم نے میرا منہ کالا کر دیا، انہی نفلوں سے، خدا کی توحید سے، اللہ کی بات کو ماننے سے میرا منہ کالا کر دیا، میں تو ان کی نماز کو خراب کر دوں۔ لیکن اگر اب یہ ہے کہ وہ مسلسل نماز پڑھ رہا ہے تو اس سے تو یہ جنت میں جائے گا، تو آ کر کے پھر آپ کو بتائے گا کہ فلاں چیز، آپ لوگ ناراض نہیں ہونا، یہاں سیٹ سرمایہ دار لوگ بھی بیٹھے دوسرے، خدا واسطے میں اپنی بات تو آپ کو بتا دوں، میں بات چھپاتا نہیں ہوں، ہمیں بہت سی چیزیں یاد نہیں آتی، نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو وہ حرامی کہتا ہے اذکر قضا، اذکر قضا، فلاں چیز یاد رکھ، فلاں یاد رکھ، فلاں یاد رکھ، اس کی توجہ کو اللہ سے کاٹنا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، میں رات کو تہجد پڑھ رہا تھا، محمد کی توجہ کو کون ہٹائے؟ سب کو سبحان اللہ، محمد کی توجہ کو کون ہٹائے اللہ سے؟ ہے کیسا؟ آسمان نے محمد جیسا عابد نہیں دیکھا، معبود جیسا تو کوئی بھی نہیں، وہ اللہ ہے، لیکن محمد جیسا عابد بھی کوئی پیدا نہیں ہوا۔ قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، میں سب سے پہلا عابد ہوں، تمام عابدوں میں عبادت میں نے، میرے اللہ نے مجھے عبادت کا یہ ہے کہ تمغہ اور ایوارڈ دیا ہے، ایوارڈ دیا ہے سب سے بڑے، لیکن شیطان کہتا ہے نہیں چھوڑوں گا۔ اس طرح بھی بے غیرت جو ہے نا، وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تہجد کے لیے کھڑا ہو گیا، یہ بخاری کی حدیث آپ کو سنا، ان افریتا تفلت علی البارحۃ لیقطع علی صلاتی، ایک بدمعاش قسم کا جن آ گیا اور وہ میری نماز کو خراب کر رہا تھا، اللہ اکبر، فامکننی اللہ منہ، میں نے نماز ختم کر دی جلدی اور اللہ نے مجھے اس پر کنٹرول دے دیا، میں نے محمد نے اس کو پکڑ لیا، شیطان کو میں نے پکڑ لیا، فامکننی اللہ منہ فاخذتہ فربطتہ فاردت ان اربطہ بساریۃ من سوار المسجد، مسجد نبوی کے ستون تھے، پلر تھے، میں نے کہا اس کو پکڑ لیا، میں نے کہا اس کو یہاں باندھوں، تو صبح کو مدینے والے تم سب دیکھو کہ شیطان کچھ بھی کر سکتا ہے لیکن محمد پر وار نہیں کر سکتا، تم دیکھ لیں۔ میرے جی میں آیا کہ میں اس کو باندھوں، فاردت ان اربطہ بساریۃ من سوار المسجد، لیکن میں انبیاء کا آپس میں احترام ایک دوسرے کے، کہتے ہیں کہ جنات پر میرے بھائی سلیمان علیہ السلام نے حکومت کی، ہواؤں پر سلیمان علیہ السلام نے حکومت کی، پرندوں پر، چرندوں پر، حیوانات پر، درندوں پر، سب پر حکومت سلیمان علیہ السلام کی تھی۔ تو اب میں نے کہا کہ اگر اس جن کو لوگوں کو دکھا دوں گا تو لوگ کہیں گے کہ جی سلیمان علیہ السلام کی خصوصیت تو نہیں رہی، مشہور یہ کہ پوری کائنات میں حکومت سلیمان نے کی ہے، ہواؤں پر جنات پر حکومت اس نے کی ہے، یہ ہمارا سونا سرکار محمد بھی تو جنات پر حکومت کرتا ہے، دیکھو کتنے بڑے بدماش کو پکڑ کر کے آپ نے باندھا ہوا، پلر کے ساتھ اس کو باندھا ہوا، تو میں اپنے بھائی کے احترام کے لیے میں نے اس کو چھوڑ دیا، میں نے اس کو اپنے بھائی جان کے سلیمان فذکرت قول اخی سلیمان علیہ السلام رب هب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب، میں نے بھائی جان کے احترام کرتے ہوئے، یہ شیطان ہے، یہ شیطان ہے، ضرور لگے گا، یہ ہوا ہے اور یہ آگ ہے جو آپ کے بدن میں یہ غرور پر آپ کو آمادہ کرے گی، یہ ہوا آپ کو اونچائی پر آمادہ کرے گی، آپ کے اندر پانی ہے اور پانی سیلاب حرص، یہ حرص پر آپ کو آمادہ کرے گی، ایک عاجز مٹی ہے جو آپ کو عاجزی کی، نیچے جو یہ ہے کہ پاؤں تلے دبی رہتی ہے، یہ مٹی ہے جو آپ کو عاجزی کی طرف بلائے گی، لیکن کامیاب وہ ہوگا جو تینوں کو ہرائے ایک کو جتوائے۔
کامیاب وہ ہوگا جو تینوں کو ہرائے اور ایک کو جتوائے۔ مٹی والی اپنے اندر یہ ہے کہ آپ طبیعت پیدا کریں گے، مٹی والی خصوصیت پیدا کر دیں گے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ آپ کو روک نہیں سکا تو اب نماز میں آ کر کہتے تو اور اے بھائی جان تو آ گیا، وہ مولوی بھی ختم، وہ صوفی صاحب تبلیغی سن لے تو بھی ختم۔ میں نے کبھی ایک دفعہ آپ کو بتایا تھا نہیں بتایا کہ میں بھی جاتا ہوں دورہ کرتا ہوں، اور لوگ اس میں پروگراموں میں مجھے بلاتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ مجھے سعودی میں بلائیں اور مجھے دبئی میں بلائیں، قطر میں بلائیں، سعودی میں بلائیں، تو پھر میں لوگوں پر اپنے پریشر ڈالنے کے لیے میں کہتا ہوں قطر میں ہم گئے، ایک اجلاس میں ہمیں بلایا، اس میں یہ ہوا۔ ایران میں ایک عالمی مقابلہ ہو گیا، مجھے اس میں بلایا گیا۔ اور پٹھانوں کے غریب ملکوں کا میں نام بھی نہیں لوں گا کہ پٹھانوں کے پاس، غریبوں کے پاس گیا، بلوچستان کے ریگستانوں میں بھی میں جاتا ہوں، اس کا تو میں نام نہیں لیتا۔ میں کہتا ہوں ایرانی حکومت نے بلایا، عالمی مقابلہ پر بلایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ملک سے ایک آدمی کو بلائے تو میں بہت بڑا آدمی ہوں۔ آپ دیکھیں یہ پٹھانوں کے غریبوں کے ملکوں میں بھی تو جاتا ہوں، سندھیوں کے پاس بھی تو جاتا ہوں اور بلوچوں کے پاس بھی جاتا ہوں، لیکن اس سے مجھے کیا بڑائی حاصل ہوگی؟ میں کہتا ہوں کہ جی سعودیہ گیا، فلانے جگہ گیا، برطانیہ گیا، فرانس گیا، بتانا یہ چاہتا ہوں کہ غٹ سڑیں، یہ صرف بتانا کہ میں کوئی معمولی آدمی نہیں ہوں، غٹ سڑیں، بہت غٹ سڑا ہوں کہ ان ملکوں میں بھی چلا گیا۔ اور ناراض نہ ہونا، ہمارے بعض بھائی کہتے ہیں ارے بھائی ہم اللہ کی راستے میں جب برطانیہ میں گئے اللہ کی عجیب مدد دیکھی ہم نے، برطانیہ میں جب گئے تو ساتھیوں کے ساتھ اللہ کی عجیب مدد ہوگی، فرانس گئے تو ایک عجیب مدد ہوگی، اور افریقہ کے جنگلات میں اللہ کی عجیب مدد ہوگی۔ تو بلوچستان کے ریگستانوں میں بھی تو گیا، اس کا ذکر کیوں نہیں کرتا؟ تو خزدار بھی گیا، اس کا ذکر کیوں نہیں کرتا؟ تو گوادر کے ریگستانوں میں بھی تو تیری جماعت گئی ہے، تو اس کا تذکرہ نہیں کرتا، اس لیے کہ اس سے تجھے کوئی مقام حاصل نہیں ہوگا۔ وہ افریقہ نہیں ہے، وہ اللہ کی مدد تو نہیں بتا رہا، وہ یہ تو بتا رہا کہ میں برطانیہ دیکھ چکا ہوں۔ یہ وہ شیطان ہے محسوس یا غیر محسوس طریقے سے، دانستہ یا نادانستہ طریقے سے تیرے اندر تیری بڑائی کو دکھا رہا۔ آپ لوگ ناراض نہ ہونا، ایک حدیث مجھے یاد آ گئی، سبحان اللہ، قربان جاؤں۔ ایک موقع پر ایک صحابی نے کہا کہ صحابہ اور تابعین بیٹھے ہوئے تھے، زیادہ تر تابعین لوگ تھے، تابعین وہ ہوتے جو صحابہ کے شاگرد ہیں۔ انہوں نے کہا کہ من سرہ ان ينظر الى حاج من الحجاج فلينظر الى ابی امامہ، اگر کوئی کسی حاجی کو دیکھنا چاہے تو ابو امامہ کو دیکھے۔ ارے بابا سارے لوگ حاجی بیٹھے ہوئے، کہتے ہیں کہ اگر کوئی کسی حاجی کو دیکھنا چاہے، او ابو امامہ ادھر تھا، فقیر آدمی، مسکین، نبی کا شاگرد۔ اب ایک تابعی دوسرے تابعین سے کہہ رہا کہ اگر کوئی کسی حاجی کو دیکھنا چاہے تو وہ ادھر وہ جو ہے نا ابو امامہ، اس کو دیکھ لے، وہ پکا حاجی ہے۔ لوگ غصہ ہو گئے، انہوں نے کہا، ایک کہتا ہے میں بھی تو حاجی ہوں، دوسرا کہتا ہے میں بھی حاجی ہوں، تیسرا کہتا ہے میں بھی حاجی ہوں، ہم حاجی ہیں، آپ ہمیں حاجی نہیں مانتے، اس کو حاجی مانتے ہو۔ اللہ کرے جواب آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ اس نے بڑا پیارا جواب دیا، فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے کہ تم حاجی ہو اس لیے حاجی نہیں ہو، وہ غریب جو اللہ کے لیے عبادت کرتا ہے اس کو پتہ نہیں ہوتا، وہ گنواتا نہیں، اس لیے وہ حاجی ہے۔ تمہیں پتہ ہے نا کہ تم بتاتے ہو کہ ہم حاجی ہیں، آپ بتاتے ہیں نا، اور آپ لوگ صاف صاف کہتے ہیں کہ اس دفعہ حج پہ گئے، بڑی تکلیف تھی، بڑی دشواریاں تھی، حجاج کا کوئی انتظام نہیں تھا، یعنی بتا رہے، یہ تو بتا رہے کہ تکلیف تھی، لیکن بتا رہے کہ میں نے اس سال حج کیا ہے نا۔ تو مولوی صاحب کہتے ہیں آپ کا حج قبول نہیں ہو گیا، لیکن مولوی صاحب اتنا چالاک ہوتا ہے اس کو آپ پکڑ نہیں سکتے۔ مولوی صاحب نے خود جو حج کیا نا، مولوی صاحب کہتے ہیں بیٹا اس تھرماس میں چائے لاؤ جو ہم نے سعودیہ سے لایا تھا۔ ایسے اس منحوس مولوی کو آپ نے دیکھا، مقتدیوں کی تو گرفت کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ حج پہ بڑی تکلیف تھی، بڑی گرمی تھی، انتظام نہیں تھا۔ ارے بابا تو نے حج اللہ کے لیے کیا ہے، تو اس قسم کی باتیں کیوں کرتا ہے؟ تو اس قسم کی باتیں کیوں کرتا ہے؟ تو مولوی کہتا ہے تمہارا حج قبول نہیں ہوگا۔ اس کو گرفتار کر لیا مولوی صاحب نے کہ تیرے اندر عجب ہے، غرور ہے، تکبر ہے اور خود نمائی ہے، ریاکاری ہے۔ لیکن مولوی صاحب ماشاءاللہ وہ اتنا تیز ہے، ظاہر ہے کہ مدرسے میں اس نے پڑھا ہے یا تبلیغ میں اس نے وقت لگایا، اور ظاہر ہے کہ عام آدمی کا شیطان ذرا کمزور ہوگا، مولوی کا شیطان ذرا مضبوط بھی ہوگا۔ تو اس لیے مولوی یہ نہیں کہتا کہ میں نے حج کیا ہے، مجھے حاجی کو تو مرا حاجی بگو من ترا حاجی بگویوں، تم مجھے حاجی کہہ دو میں آپ کو حاجی کہہ دوں گا۔ مولوی یہ نہیں کہتا، مولوی کہتا کہ بیٹا
بھائی محمود آ گیا 50 بندے میرے گھر پہ آگے، میں کہتا بیٹا اس تھرماس میں چائے لاؤ جو ہم نے سعودیہ سے لایا تھا، تو تھرماس میں جو سعودیہ سے لایا تھا تو گیا تھا تو پاپڑے بیچنے کے لیے نہیں گیا تھا تو حج کرنے کے لیے گیا، اور جو حج کرتا تو حاجی ہوتا وہ میں ہوں، لہذا مجھے حاجی کہہ دو۔ لیکن مولوی اس طرح، اس مکار نے، شیطان نے اس کو اس انداز پر یہ ہے کہ وہ کر دیا۔ جی معاف کیجئے گا، مولوی صاحب بھی ریاکار ہے، مولوی بھی ریاکار ہے، عجب، اور تبلیغی تو بھی عجب کر رہا، صوفی صاحب تو بھی عجب کر رہا ہے۔ برطانیہ گئے تھے، عجیب اللہ کی مدد ہو گئی، فرانس گئے تھے، عجیب، تو بلوچستان میں تو 50 مرتبہ تو گیا ہے، اس کا تذکرہ کیوں نہیں کرتا؟ تو پٹھانوں کے علاقوں میں گیا، اس کا تذکرہ کیوں نہیں کرتا؟ تو بھی مضبوط صوفی ہے، تیرا شیطان بھی مضبوط قسم کا ہے، تو بھی مضبوط ہے تیرا شیطان۔ انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، شیطان لگا رہتا ہے، یہ غلطیاں میری بھی ہے، میں بھی اپنے اعمال کو ضائع کر رہا ہوں، آپ کی غلطی بھی ہے، لیکن آئیں سب اللہ کی طرف رجوع کریں۔ میرے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ یقبل توبۃ العبد، توبہ کریں، اپنی عبادات کو بھی خراب نہ کریں، اپنی ریاضتوں کو، تلاوتوں کو خراب نہ کریں، اپنی جماعت میں جانے کو خراب نہ کریں، مولوی اپنی تدریس کو خراب نہ کرے، مولوی صاحب اپنی نمازوں کو خراب نہ کرے، اپنی تہجد کو خراب نہ کرے۔ جملہ آپ کو سنا چکا ہوں، پھر بتا رہا ہوں وہ جملہ آپ کو۔ حضرت جنید بغدادی کو کسی نے کہا مرنے کے بعد جب حضرت کا وصال ہو گیا، ما فعل اللہ بک، جنید کیا ہو گیا؟ کہنے لگے یار فجر کی نماز بھی کام نہیں آئی، ظہر عصر مغرب عشاء کی کوئی نماز مجھے کام نہیں آئی۔ کہا کیا ہوا؟ فرمایا آدھی رات کو اٹھ کر کے جو 8 رکعت تہجد پڑھتے تھے اسی سے نجات ہو گئی، 8 رکعت جو اٹھ کر کے پڑھتے تھے اس سے نجات ہو گئی۔ کیوں؟ کہنے لگے کہ وہ مسجد والی نماز میں شاید کہیں میرے دل میں کچھ غرور آ گیا، یا شاید کہیں ریاکاری پیدا ہو گئی، مقتدیوں کے سامنے، مریدوں کے سامنے، متوسلین کے سامنے وہاں شاید غرور۔ لیکن رات کو جب اٹھ کر کے پڑھتا تھا اس وقت کوئی مرید بھی نہیں ہوتا تھا، گھر والے بھی خراٹے لے کر کے سوتے تھے، کوئی مرید، کوئی متوسل، کوئی شاگرد میرا نہیں ہوتا تھا۔ آدھی رات کو اٹھ کر کے اس وقت ایک اللہ کی ذات جاگ رہی ہوتی تھی، اللہ نے مجھے دیکھا، بس اس سے میری مغفرت ہو گئی، اس سے مغفرت ہو گئی۔ معاف کیجئے گا صوفی صاحب، تبلیغی، مسلمان، نمازی میرے بھائی، خیال کر لینا یہ بہت منحوس شیطان ہے، یہ قدم قدم پر آپ کو بھی نہیں چھوڑے گا، لیکن پھر بھی اس کا علاج میرے نبی نے بتایا۔ قربان جا محمد تیرے جوتیوں پر، میرے نبی فرماتے، حدیث میں نقل کیا، فرمایا میرا بندہ شیطان تجھے گناہ میں مبتلا کر دے، شیطان ریاکاری میں تجھے مبتلا کر دے، غلطی کے اندر تجھے مبتلا کر دے، میرا بندہ تو اتنا گناہ لے کر کے آ جا کہ آسمان زمین کے درمیان تیرے یہ ہے کہ گناہوں سے بھر جائے، اور تو توبہ کر، مجھے اپنی جلال کی قسم ہے، مجھے اپنی کرم کی قسم ہے، اپنے اونچے مقام کی قسم ہے، میں تیرے گناہوں پر یہ ہے کہ مغفرت کے ستاریت کا پردہ پھیر دوں گا، میرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ لیکن خیال کر لینا میرے بھائی، کمزوریاں کو تھے۔ میرے نبی نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، ابن آدم کی اولاد ہر ایک سے گناہ ہو جاتا ہے، لیکن وخیر الخطائین التوابون، خیر الخطائین التوابون، سب سے بہتر وہ ہے جو گناہ کرے توبہ کرے۔ لیکن خیال کر لینا توبہ کے لیے ضروری ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، ابن مسعود کی روایت ہے، الندم توبۃ، ندامت ہو، پشیمانگی، چوری کیوں کی، ڈاکہ کیوں کیا، نماز کیوں نہیں پڑھی، زکوٰۃ کیوں نہیں دی، حج کیوں نہیں کیا، ایک تو ندامت ہو، دوسرا یہ ہے کہ پکا ارادہ کرے آئندہ اس طرح نہیں کروں گا، آئندہ اس طریقے پر یہ ہے کہ نہیں کر دوں گا، اور تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، تیسرا مسئلہ یہ لوگوں کے حقوق دبائے ان کو واپس کرے۔ تو نے چوری کی ہے، توبہ سے اس طرح قبول نہیں ہوگا، اس طرح توبہ کر، لیکن یہ ہے کہ کسی طرح وہ پیسے پہنچا دے، اور اگر جن کا گھر معلوم نہیں ہے تو صدقہ کر، پروردگار جن کا حق دبا چکا ہوں ان کو ثواب پہنچا دینا۔ اس طرح معاف نہیں ہوگا، حقوق العباد کو واپس کر۔ اور یہ ہے کہ 40 سال آپ نے نماز نہیں پڑھی، اب آپ توبہ کرے، اللہ میری توبہ، جی توبہ تیری قبول ہوگی، لیکن 40 سال نمازوں کی قضا کریں گے آپ، 40 سال کے نمازوں کی۔ ایک جملہ اور کہنے جا رہا ہوں، یہ حضرت علی کی بات آپ کو بتا رہا ہوں، ایک جملہ اور بھی ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب چوری کی، حرام سود کھاتے رہے ہو گیا موٹا ہو گیا، سود کے پیسوں سے کھاتے رہے، اب جاتا ہے تبلیغ میں، اب جاتا ہے مولوی صاحب کے بیان میں، اب اس نے توبہ کر لیا، تو علی کہتا ہے اتنا روئے یہ جو جتنا موٹا ہو چکا ہے دبلا ہو جائے پھر توبہ قبول ہو جائے گی۔
یہ جو خون حرام کا جو نا، حرام کا خون، آپ نے دیکھا کہ بعض ایسے ایسے موٹے ہوتے ہیں کہ جو ٹرک بھی نہیں اٹھا سکتے، ان کو سوزگی بھی ان کو اٹھا نہیں سکتے. فرمایا کہ جتنی چربی تم نے حرام کی بنائی ہے سود کے پیسوں سے، عوام کے حقوق سے تم نے وہ کیا، توبہ کر، اتنا توبہ کر، اتنا توبہ کر لے کہ یہ چربی تیرے حرام کی چربی گل جائے. یہ کون کرے گا؟ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. میرے بھائی کمزوریاں سب کی ہے، میرے بھائی جان کمزوریاں سب کی ہے، لیکن کیا اس کی کیا رحمتیں ہیں، بے پایا اس کی رحمتیں، کتنی رحمتیں. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. میرا بندہ زندگی بھر تو یہ ہے کہ نافرمانی کر لیکن سچی اخلاص کے ساتھ تو توبہ کر لے، اخلاص کے ساتھ توبہ کر لے، میں سب پہ پانی پھیر دیتا ہوں. یاد کر لینا، مولوی منظور کی کمینگی کو نہیں دیکھو، آپ کے اندر 99 خوبیاں ہیں اور ایک گندگی ہے، ایک کمزوری ہے، ایک کوتاہی ہے. مولوی منظور اس کو لے کر کے کہے گا تو نے فلان جگہ یہ نہیں کیا، فلان جگہ یہ نہیں کیا. ارے ایک غلطی ہو گئی اس سے، 99 اس بندے کی خوبیاں ہیں، ایک غلطی اس کی ہے. اس غلطی کو لے کر کے تو اس کو تانا دیتا ہے، تو اس غلطی کو لے کر کے تانا دیتا ہے. اور پھر کیا ہے؟ اللہ فرماتے 99 تیری غلطیاں ہیں، تو ایک خوبی کر پیدا اپنے اندر، تو توبہ کر لے، تیرے ایک توبہ کو دیکھ کر کے 99 کو میں معاف کر دیتا ہوں. ہے او میرے ساتھیوں، حدیث میں آتا ہے میرے بھائیوں، تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کی صفات کو، اخلاق کو اپنانے کی کوشش کر لو. اللہ کی کیا اخلاق ہے؟ اللہ کی یہ ہے کہ تیرے اندر 99 برائیاں ہیں، ایک خوبی آ گئی توبہ کی، اللہ نے سب کو معاف کر دیا. اللہ تعالیٰ تیری برائیوں کا تذکرہ نہیں کرے گا. ہاں کبھی اپنے بندے کو قیامت کے دن میرے نبی فرماتے ہیں ایک بندے کو بلائے گا، بلا کر کے ذلاشہ اس کو بلائے گا، میں تیرا رب ہوں، یہ بتا دے، یہ بتا دے، اتذکر کذا و کذا، اتذکر کذا و کذا، تجھے یاد ہے فلان جگہ تو نے چوری کی؟ کون ہے یہ؟ اللہ بندے سے گفتگو کر رہا ہے، کلام فرما رہا ہے. کیا اتذکر کذا، اتذکر ذنب کذا، فلان جگہ اپنی چوری کی یاد ہے؟ اتذکر ذنب کذا، فلان جگہ پر بدکاری کی یاد ہے؟ اتذکر ذنب کذا، فلان جگہ پر قتل کیا یاد ہے؟ آپ فرار ہونے میں، پولیس کہتے ہیں کہ فرار ہونے میں کامیاب، اتذکر ذنب کذا، فلان گناہ آپ کو یاد ہے؟ اتذکر ذنب کذا فیقررہ بذنوبہ. وہ بندہ اقرار کرے گا کہ کیا ایسی کتاب ہے، کیسا خدا ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاہا. چھوٹے بڑے میرے ایک ایک چیز مجھے یاد دلا. اب کانپنے لگے گا کہ اب میرے بچنے کی کیا صورت ہوگی، اب کیا کانپنے لگے گا. لیکن اللہ خصوصی طور پر فرمائیں گے بندہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تیرے کچھ نیکیاں بھی ہیں، تیرے ان برائیوں کو دنیا کے اندر میں نے چھپایا، وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمِ، آج بھی میں تجھے بخش رہا ہوں، چل جا. والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم. جب ان سے برائی ہو جاتی ہے یا ظلم کر لیتے ہیں، جیسے اللہ ان کو یاد آ جاتا ہے، فاستغفروا لذنوبهم، استغفار کرتے ہیں. میرے نبی فرماتے ہیں کہ میں روزانہ 100 مرتبہ، اس سے بھی زیادہ مختلف روایتیں ہیں، استغفار ساتھی کرتے رہیں، توبہ کرتے رہیں. ہر بندہ، مجھے پتہ ہوتا ہے، مجھے پتہ ہوتا ہے کہ میری کمزوریاں کیا ہیں، میری کوتاہیاں کیا ہے. اس لیے میرے بھائی توبہ، ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر. گناہ میرے بھی گناہ ہیں، آپ کے بھی گناہ ہیں، لیکن توبہ کرو جب تک ما لم یغرغر، غرغرہ جب تک نہیں ہوا. غرغرہ کیا ہے؟ اب ڈاکٹروں نے جواب دیا کہ کینسر آخری سٹیج کو پہنچ چکی ہے، شوگر آخری سٹیج کو پہنچ چکی ہے، پھیپڑے جواب دے چکے ہیں، کلیجہ جواب دے چکا ہے، جگر ختم ہو چکا ہے. اب زبان ایسی نکلی ہوئی ہے، اب کہتے ہیں میری توبہ، میری توبہ، میری توبہ. میرے نبی فرماتے یہ توبہ قابل قبول نہیں ہے. سمجھا کرے، قرآن میں ہے 4 پارے میں، وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ. جب موت آ گئی، غرغرہ آ گیا، اب کہتے ہیں انی تبت الآن، خبردار اب توبہ قبول نہیں ہے. یہ توبہ تو فرعون نے بھی کیا تھا. جس وقت
دریا کی موجیں اس کو اٹھا رہے تھے، کہتے موسیٰ معاف کر دے، موسیٰ مجھے معاف کر دے، موسیٰ مجھے معاف کر دے۔ اور پھر اس وقت کلمہ بھی پڑھا فرعون نے، 11ویں پارہ ہے سورہ یونس سے، لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، لا الہ الا الذی، میں نے بکواس کیا ہے کہ انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں رب اعلیٰ نہیں ہوں، رب اعلیٰ خدا ہے، لیکن لا الہ الا الذی آمنت بھی بنو اسرائیل، جس خدا پر بنی اسرائیل کا ایمان ہے، موسیٰ تیرا ایمان ہے، میرا اس پر ایمان ہے۔ اللہ نے جبریل کو حکم دیا اس کے منہ میں مکہ مار، رسید کر لے اس کے منہ میں، اور ان سے کہتے آل اب تو توبہ کرتا، وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب تیرے غرغرہ کا وقت آ گیا، تو مر رہا ہے منحوس، اس وقت تو توبہ کر رہا ہے۔ مسلمان سمجھ لینا اللہ توبہ کو قبول کرتا ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، لیکن پٹھان بلوچ سندھی مہاجر میرے بھائی سن لے، توبہ کی بھی ایک حد ہے، ایک آخری اسٹیج ہے، جب تک کہ معلم یغرغر، جب تک کہ یہ ہے کہ غرغرہ نہیں ہوا، اور جب غرغرہ ہو گیا روان میں پھر نکل گئی تو اب کہتے ہیں توبہ توبہ۔ میرے نبی نے فرمایا جب تم صحیح ہو، تندرست ہو، جوان ہو، مال تیرے پاس ہے، بخاری جلد اول کی حدیث آپ کو بتانا، اس وقت صدقہ کر، اس وقت صدقہ کر۔ اور بڈھا ہو گیا 90 سال پہ، اب جا رہا ہے، ویسے بھی جا رہا ہے، ویسے جا رہا ہے، آنکھوں سے بھی نابینا ہو گیا، کانوں سے بھی بہرا ہو گیا، اور آخری وقت میں کہتے ہیں میرے مال میں سے 1,00,000 روپے بنوری ٹاؤن میں دے دینا۔ میرے نبی فرماتے ہیں کہ اب تو کر لے نصیحت یا نہ کر لے، فلاں کو اتنا فلاں، کہتے اب تو وہ تیرا رہا بھی نہیں، تو جا رہا ہے، جب صدقہ کرنے کا وقت تھا تو نے کیا نہیں بڈھا، ابھی تو کر رہا ہے۔ اللہ ہم سب کو ہوش عطا فرمائے، بصیرت عطا فرمائے۔ اللہ اگر ہماری کمزوریاں کوتاہیاں، خدا ہمیں اپنی بارگاہ میں بلائیں، ہمیں اخلاص کے ساتھ توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔